اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا تو سنیے، حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھی کہ آپ کے پاس جبرائیل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے۔ مریم علیہ السلام نے جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا، ڈرو مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، بیٹا میرے کہاں سے ہوگا؟ بیٹا میرے کہاں سے ہوگا جبکہ میں ابھی بیاہ ہی نہیں گئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل بولے، یہ ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ باپ کے بغیر بیٹا دینا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے فرمایا، اور یہ بات بھی مجھے آسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی کا مظاہرہ کریں، اور یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت مریم یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ پھر جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں، یعنی یہاں گریبان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ ابن السلام اسی وقت حاملہ ہو گئی، یعنی پیٹ سے ہو گئے۔ آپ کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم کا زہد و اتقاء اور آپ کی عبادت اور مسجد سے غیر حاضری یاد کرتا اور پھر آپ کا حاملہ ہو جانا دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ یہ کیا بات ہے۔ آخر ایک دن اس نے جرأت کر کے، یعنی ہمت کر کے مریم علیہ ابن السلام سے پوچھ لیا اور بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ ابن السلام نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی، اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یوسف نے کہا، بے شک، یعنی یوسف نجار نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا شبہ رفع ہو گیا، یعنی مجھے جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو الہام کیا، الہام یعنی وحی کیا، یا آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی آئی، اس لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئی، اور جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ ایک خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئی، یعنی سوکھے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور فضیحت و ندامت کے اندیشہ سے بولی، ہائے،
اسی طرح میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ جب درد ذی شروع ہوا تو آپ کیا کہنے لگے، شاید میں یہ امر آنے سے پہلے، یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی غیب سے کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا، لوگوں کی چیلی گوئی کا اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ کر۔ اب یہ معاملہ پیش آئے گا تو لوگ کیا کیا کہیں گے، کیا کیا باتیں کریں گے، تو اللہ نے فرمایا ان کی آپ فکر نہ کریں، کھانے پینے کی بھی فکر نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے جہاں بیٹھے ہیں تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ، اسے ہلا۔ اب وہ کھجور کا درخت سوکھا ہوا تھا، اللہ نے کیا فرمایا کہ اسے ہلا۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سر سبز و شاداب ہو گیا، یعنی ہرا بھرا ہو گیا، اور اسے تازہ پھل بھی لگ گیا اور پکی کھجوریں گرنے لگی۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ لے پھل بھی کھا، پانی بھی کھا، اور اپنے نور عین بچے سے آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھ، اور جب کوئی شخص تجھے اس معاملہ میں پوچھے تو تم خود کچھ مت کہنا، بلکہ اسی اپنے بچہ کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے کہا کہ اے مریم، تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس تم نے یہ بہت بری بات کی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے پنگھوڑے کے بچے سے کیسے بات کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک کیا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز، زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران اور خاموش ہو گئے کہ چھوٹا بچہ جو ابھی گود میں بات کر رہے، سب حیران ہو گئے، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع 5 خزائن عرفان صفحہ نمبر 434 پر یہ حکایت موجود ہے۔ اب سبق کیا ملا؟ سبق اس سے یہ ملا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد یعنی بیٹا عطا فرما دے، اور اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد عطا فرما دے۔ وہ کسی ذریعہ کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کو فاعل جاننا یا بغیر ان کے خدا کو عاجز ماننا سراسر جہالت، کفر اور حماقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نورانی مخلوق بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو وہ ہماری مثل بشر نہیں۔ اب فرشتے کیا ہے؟ نور ہے۔ حضرت جبریل کیا ہے؟ نور ہے۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آئے، بشریت میں آئے، تو وہی کہتے ہیں کہ اگر نور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آ جائے تو وہ ہماری مثل بشر نہیں ہو جاتی اور اس کی حقیقت نور بدل نہیں جاتی۔ جیسے کہ جبرائیل امین جو نورانی تھے ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے، مگر وہ ہماری طرح بشر نہ تھے اور نہ ہیں، بلکہ نور ہی تھے اور نور ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
جو سب نوروں کے منبع نور ہے۔ ہمارے پاس لباس بشریت میں تشریف لائے تو اس لبادائے بشریت کے اور لینے سے آپ ہماری مثل بشر ہرگز نہ تھے، ہرگز نہ تھے، ہرگز بشر نہ تھے ہماری طرح، اور نہ ہیں، بلکہ آپ نور ہی تھے اور نور ہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی کوئی نعمت جس ذریعہ سے ملے اس نعمت کا ملنا اس ذریعہ کی طرف منسوب کر دینا جائز ہے، جیسے کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے۔ بولیے، بیٹا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، مگر جبرائیل نے یوں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ چونکہ مریم علیہ ابن السلام کو بیٹا ملا جبرائیل کی وساطت سے، جبرائیل کے پھونک مارنے سے بیٹا ملا نا، ہاں بیٹا ملا جبرائیل کی وساطت سے تھا، اور اس لیے قرآن نے یہ بیٹا دینے کی نسبت جبرائیل کی طرف کر دی اور اس بات کا اعلان فرما دیا کہ مریم کو بیٹا جبرائیل نے دیا ہے۔ گویا مطابق آیت قرآنی کے عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام جبرائیل بخش ہے۔ بنا بری کسی اللہ والے کی دعا کی وساطت سے کوئی کام ہو جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام فلاں بزرگ نے کیا ہے، یا پیر و مرشد کی دعا سے اللہ بیٹا دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ پیر نے دیا ہے اور اس کا نام پیر بخش رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو آنے والی باتوں کا پہلے ہی کا علم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کے عالم میں یعنی دودھ پیتے کی عالم میں ہی سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی آپ کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے لوگ اللہ اور اللہ کا بیٹا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے اول اپنی عبودیت یعنی اللہ کا بندہ ہی کا اعلان فرمایا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد خشک کھجور یعنی خشک درخت، خشک کھجور سے اللہ تعالیٰ نے تازہ کھجوریں نچھاور کی۔ تو اگر محفل میلاد شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کے بعد ہم مٹھائی تقسیم کریں تو منع کیوں کہا جائے؟ منع کیوں کہا جائے؟ یہ بھی جائز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلنے پھرنے لگے تو مریم علیہ السلام آپ کو استاد کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اس بچے کو پڑھاؤ۔ استاد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ پڑھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے پھر کہا کہو رب جل را با جیم دال۔ استاد نے کہا پڑھو را با جیم دال۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ استاد نے کہا ان حروف کا معنی تو میں نہیں جانتا۔ فرمایا تو مجھ سے سنو، الف سے مراد اللہ، با سے مراد اللہ کی بہجت، جیم سے مراد ہے اللہ کا جلال اور دال سے مراد ہے اللہ کا دین۔ استاد نے حضرت مریم علیہ ابن السلام سے کہا کہ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، یہ کسی استاد کا محتاج نہیں، بھلا میں اسے کیا پڑھا سکتا ہوں جبکہ یہ خود مجھے پڑھا رہا ہے۔ اب سنیے، سبق اس سے ملا کہ نبی کسی دینوی استاد کے محتاج نہیں ہوتے اور اس کا استاد اور معلم خدا ہوتا، اور نبی